اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو اعمال رد ہو گئے۔ تو آخر ہم یہ کیسے سمجھیں کہ ہماری نماز قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں؟ بس اسی کا جواب نماز کا اثر ہے، اسی کا جواب ذکر کا اثر ہے۔ دیکھیے، اللہ نے کوئی مسئلہ ادھار نہیں رکھا ہے، اس کے یہاں ہر مسئلہ نقد پہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب انسان کے مراتب کو اوج پر لے جانا چاہتا ہے تو پھر وہاں بلاتا ہے۔ تو مولا ہم کیسے سمجھے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو آپ نے آسان سا نسخہ بتایا جسے ہر کوئی شخص محسوس کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب نماز پڑھ کر دوبارہ واپس سماج میں آؤ، معاشرے میں آؤ، تو اب یہ تم خود طے کرو کہ نماز سے پہلے کی زندگی کیسی تھی، نماز کے بعد کیسی ہے۔ نماز سے پہلے کیسی زندگی تھی اور نماز کے بعد کیسی ہے۔ جتنا نماز کے بعد تبدیلی آئی ہے سمجھنا اتنا تمہاری نماز قبول ہوئی ہے۔ تو نماز کا پہلا اثر یہ ہے کہ انسان میں تبدیلی آتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے بچنا چاہتے ہو نماز پڑھو، گناہوں سے دور رہنا چاہتے ہو نماز پڑھو، آنکھوں کی روشنی بڑھانا چاہتے ہو نماز پڑھو، منہ سے قبر چاہیے نماز پڑھو، سفیر حیات چاہیے نماز پڑھو، ترقی چاہیے نماز پڑھو، رزق چاہیے نماز پڑھو، خوشحالی چاہیے نماز۔ یہ ساری چیزیں حدیث ہے جس کا میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ معراج چاہیے، محسوس کر رہے ہیں، خدا سے قربت چاہیے نماز پڑھو۔ چونکہ یہ نماز اللہ کا جہاں ذکر ہے وہی میرے مولا کا پہلا عمل بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اتنی سعادتیں اگرچہ ملتی نماز سے ہے مگر اس کا سبب علی ابن ابی طالب ہے۔ سلام ہو محمد وآل محمد پر۔ بہت سی برکات ہیں۔ تو دیکھیے یہ ایسا ذکر ہے جس کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے، اور جنہوں نے نماز کو ایسے پڑھنے کی کوشش کی جیسے کہ تعلیم اہل بیت کی، انہوں نے اس کے اثرات دیکھے۔ کل ایک سوال ہوا مجھ سے، میں چاہتا ہوں اس بات کو دوبارہ واضح کر دوں، وہ یہ کہ جو کل واقعہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ ایک شخص تو اونٹ لے کر آیا، رسول کو اس نے ہدیہ کیا، یہ واقعہ ریاض الابرار کی جلد 1 اور بہار الانوار کی جلد 9 میں موجود ہے۔ اور کہا تھا رسول نے کیا شرط لگائی تھی؟ رسول نے ایک شرط یہ لگائی تھی کہ کون ایسا شخص ہے کہ نماز پڑھے تمام شرائط کے ساتھ اور دنیا کا تصور نہ ہے۔ اصحاب کا مجمع تھا، کھڑا ہمیشہ لبیک کے لیے وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا۔ آپ دیکھیے کہیں بھی بوئے تعصب نہیں ہے، چونکہ تعصب وہ رکھتا ہے جس کے اندر حسد ہو۔ رسول کے اندر حسد نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا رسول نے ہمیشہ فائل اوپن رکھی، لیکن چونکہ رسول نے ہمیشہ صفات کے ذریعے سے افراد کا انتخاب کیا تو جو جس کا اہل تھا ویسا دکھائی دیا۔ اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو وہاں پہ ایک جملہ تھا کہ جب نماز تمام ہو رہی تھی جبرائیل آیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا سلام درود ہے اور ان کو آپ اونٹ دے دیجیے۔ تو رسول نے جملہ کہا کہ نہیں، سوال یہ تھا
اگرچہ میں جواب اس کا کل کہہ چکا تھا لیکن پھر اور واضح کرنا چاہتا ہوں. تو رسول نے فرمایا نہیں، میں نے کہا تھا کہ دنیا کا تصور نہ ہے، لیکن جب تشہد میں پہنچے علی تو ان کے ذہن میں یہ تصور آیا کہ اس میں سے جو سب سے صحت مند اونٹ ہے اسے لیں گے. تو جبرائیل نے جواب کیا دیا؟ اب دیکھیے بات یہیں پر ہے، شرط پہلے لگ چکی ہے کہ دنیا کا تصور، اور علی اپنے وعدے میں ہمیشہ پختہ ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں. کیا رسول کو نعوذ باللہ نہیں پتا؟ ایک مثال دے دوں بات واضح ہو جائے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے جب کمالات سے، ترقی سے، اس کے تمام صفات سے جو واقعاً خوشایند ہوتے، واقف ہوتے ہیں، تو آپ گفتگو میں کیا کرتے ہیں؟ ایک جگہ لا کے بات کو روک دیتے، چاہتے یہ ہے کہ سامنے والے سے سنیں. چاہتے کیا ہے؟ سامنے والے سے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے سے سننے کے بعد دل کو اور خوشی محسوس ہوتی ہے. روایت میں یہ ہے کہ رسول خدا کو جبرائیل کی زبان سے علی کی فضیلت سن کے خوشی کا احساس ہوتا ہے، ورنہ یہ بات رسول میں اور جبرائیل میں ہو رہی ہے، امت سے نہیں ہو رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو یہ جملہ کہا ہے نعوذ باللہ علی کی فضیلت میں کمی نہیں تھی، چاہا یہ تھا کہ اس کی تکمیل جبرائیل کے ذریعے سے ہو، چاہا یہ کہ اس کی تکمیل جبرائیل کے ذریعے سے ہو. یعنی یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جب علی کوئی عمل انجام دیتا ہے تو معاملہ صرف دنیا اور زمین تک نہیں ہوتا ہے، وہاں تک بات پہنچتی ہے، وہاں تک پہنچتی ہے. اس لیے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، علی نے یہ ارادہ کیا کہ صحت مند اونٹ کو لے کر راہ خدا میں نہر کریں گے. یعنی یہ صحت مند اونٹ کا تصور بھی جو آیا ہے وہ پروردگار کے راستے کے لیے آیا ہے، اور معاملہ یہ تھا کہ دنیا کا تصور نہ ہے. جب تصور الہی ہو تو دنیا کا تصور نہیں کہا جاتا. اگر بات اور واضح نہ ہوئی تو اور بات واضح کر دوں. سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے رسول نے اپنے صحابی میں جو سرشناس صحابی مشہور ہیں انہیں انتخاب کیا کہ جائے تبلیغ کرائیے. یہ تو واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. انتخاب کیا کیا کہ جائیے اس کی تبلیغ کرائیے. کیا رسول کو آیات خدا کا وزن نہیں پتا تھا یا اپنے انتخاب پہ شک تھا؟ یا اپنے انتخاب پر شک تھا. کبھی کبھی تعبیر کا وزن لا الہ الا اللہ کی حیثیت سے ہو. شاید میری بات واضح نہیں ہوئی. کبھی تعبیر اس انداز سے ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کی فضیلت کو دکھانا چاہتا ہے تو ایک ایسا لمحے فکریہ رکھتا ہے کہ انسان کا ذہن متوجہ ہائی لائٹ ہو. بات روک کر، یہ صرف علی کا انتخاب رسول نے نہیں کیا تھا، پروردگار نے جبرائیل بھیج کر بتایا تھا. یعنی ایک وقت میں دو باتوں کی تائید تھی کہ رسول یہ کوئی نہ کہتے کہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر رہا ہے، لیکن یہ بتانا تھا کہ جو صاحب فضیلت ہے یا جو تعارف قرآن ہے، جو شریک قرآن ہے، وہی قرآن کی تبلیغ کرے تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو اگر پہلا انتخاب کر کے اسے روک کر دوسرا انتخاب کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی کی فضیلت سے آشنا نہیں تھے. یہ بتانا تھا جو جس کا اہل ہوتا ہے فائنل فیصلہ اسے بتاتا ہے. اے سلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. کہ میں کل کے جملے کو واضح کرنے کے لیے بات کہنا چاہ رہا تھا. فضیلت کے مختلف گوشے ہیں لیکن ہماری گفتگو ذکر پر ہے، ذکر کے اثرات پہ ہے. زبان کا ایک ذکر آپ نے سنا، نماز کا پڑھنا، اور انشاءاللہ ہم سب نے یہ عہد کر لیا فرش عزا پر کہ اہل بیت نے جس راستے کو نہیں چھوڑا ہے اسے ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. اور دوسرا ذکر جو ہے زبان کا وہ ہے وعظ و نصیحت.
زبان کے ذکر کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ واعظ و نصیحت. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. یاد دلاتے رہو چونکہ یاد دلانا مومنین کو نفع پہنچاتا ہے. ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ یاد دلانے کے طور و طریقے دیکھے جاتے ہیں. کون ہے کسے واعظ و نصیحت کر رہا ہے. اگر کوئی اچھی بات چھوٹا کہنے لگے تو کچھ بزرگ ناراض ہو کے کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات, تمہیں شرم نہیں آتی, تم مجھے نصیحت کرنے چلے ہو. جبکہ نصیحت کے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ اہل بیت کی بھی ایک سیرت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں عزنی, مجھے نصیحت کرو. یا رسول اللہ آپ کو میں نصیحت؟ رسول فرماتے ہیں, غور کیے جو نتیجہ ہے وہ بہت اہم ہے. عزنی, مجھے نصیحت کرو. یا رسول اللہ آپ کو میں نصیحت؟ مولا کائنات جناب قمبر سے کہتے ہیں عزنی, مجھے نصیحت کرو. بھئی آپ سن رہے اس بات کو نا, ایک غلام سے ایک مولا کہتا ہے کیا, مجھے نصیحت کرو. جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ روش, یہ طریقہ کیوں, تو آپ نے فرمایا نصیحت کے سننے کا بھی ایک اثر ہے. نصیحت کرنا اور چیز ہے, نصیحت کا سننا بھی ایک اثر رکھتا ہے. میں بات کو اور واضح کرنا چاہوں گا اپنے لفظوں میں کہ یہ طریقہ اہل بیت نے کیوں اپنایا. ہر اچھا استاد, ہر اچھا معلم یہ چاہتا ہے کہ جب اپنی تربیت کا اثر دیکھے تو چاہتا یہ ہے کہ شاگرد بولے اور وہ سنے کہ دیکھے دیکھے ہماری تربیت کا اثر کیسا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو اگر رسول نے جبرائیل سے کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ محتاج تربیت ہے, یہ دیکھنا ہے کہ تعلیم کا اثر جبرائیل پہ کیسا ہے. اگر قمبر غلام سے کہتے ہیں کہ مجھے نصیحت کرو, تو جہاں یہ ہے کہ نصیحت کا اپنا اثر ہے, وہاں آقا یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میری تربیت ایک غلام میں کیسے بولتی ہے, میری تربیت ایک غلام میں کیسے بولتی ہے. تو عزیزوں, اچھا معلم وہ ہوتا ہے جو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی تربیت کا اثر دیکھے تو خوشی محسوس کرتا ہے. اب بات واضح ہوئی. واقعہ ذوالعشیرہ کے بعد جب معاملہ ختم ہو گیا تو لوگوں نے چڑھاتے ہوئے جناب ابو طالب سے کہا, دیکھا اب تک تو بھتیجے کی بات تھی, اب تو بیٹے کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی. سنیے گا جو کہنا چاہتا ہوں. اب تک تو بھتیجے کی سننی پڑ رہی تھی, اب تو بیٹے کی بھی سننی پڑے گی. تو تاریخ کہتی ہے کہ ابو طالب صرف مسکرائے ہیں, صرف مسکرائے ہیں. آدمی کہاں مسکراتا ہے؟ غور کیجئے گا, اگر مزاج کے خلاف کوئی بات آئے تو مسکراہٹ نہیں آتی ہے, منہ بنتا ہے, کمنٹ پاس کرتا ہے. لیکن ابو طالب کا مسکرانا یہ بتا رہا تھا تم بد نصیب ہو, ایک باپ کی خوشی کے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اپنی تربیت کا اثر زندگی میں دیکھے. تربیت ایسی ہو, اپنے سامنے دیکھ تو لے جس آئینے کو سنوارا تھا وہ آئینہ ہے بھی یا نہیں.
اور دیکھا گیا اور اس طریقے سے نصیحتوں کا استقبال کیا گیا. تو عزیزوں، نصیحت بری چیز نہیں ہے. اگر چھوٹا بڑے کو نصیحت کرے تو برا نہیں ماننا چاہیے، چونکہ نصیحت سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو صحیح راستہ ملتا ہے. خدا نخواستہ آپ یہ نہ سوچیں کہ چھوٹا مجھے راستہ دکھا رہا. ہو سکتا ہے چھوٹا یہ بتانا چاہتا ہو کہ جو یہ علم میرے پاس آیا ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. آپ کا زاویہ فکر بدلنا چاہیے، ورنہ علی جیسی ذات اور وہ کہے عزنی، مجھے نصیحت کرو. میں نے کتاب اثنا عشریہ میں دیکھا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب توریت سے 5 نصیحتیں اخذ کی ہیں. امام فرماتے ہیں کتاب تورات سے، کتاب توریت جسے آپ کہتے ہیں جناب موسیٰ کی کتاب، اس سے 5 کلمے بعنوان نصیحت ہم نے نقل کیے ہیں. وَأَنَا أُطَالِعَهَا، دیکھیے بہت اچھا جملہ ہے، وَأَنَا أُطَالِعَهَا فِي صَبِيحَةِ كُلَّ يَوْمٍ، اور صرف نوٹ نہیں کی ہے، ہر صبح، ہر دن، ہر صبح میں اس کی اسٹڈی کرتا ہوں. کیا اس اسٹڈی سے علی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے؟ مقام تربیت میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی حیثیت یہ ہو کہ لب کھلا ہو تو چاروں کتابوں کی تلاوت کی ہو. قرآن نازل ہونے کے بعد پڑھنا اور ہے، نازل ہونے سے پہلے تلاوت کرنا اور ہے. ہے کہ نہیں؟ نازل ہونے کے بعد پڑھنا اور ہے، ابھی تو آیا بھی نہیں. اور کمال یہ ہے کہ رسول نے بھی کہہ دیا تم نے توریت موسیٰ سے بہتر پڑھی، انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی، زبور داؤد سے بہتر پڑھی، قرآن مجھ جیسا پڑھا. قرآن مجھ جیسا پڑھا. عزیزوں، کسی عمل کی تائید وہی کر سکتا ہے جو پہلے کے عمل سے واقف ہو. یہ علی کی تلاوت رسول کی تائید بتاتی ہے کہ انبیاء کا عمل بعد کا ہے، ہم پہلے موجود ہیں. ہے یہ حقیقت یہ نہیں؟ اور تلاوت کی تو جس کے علم کا وزن یہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 5 نصیحتیں نقل کی، 5 موعظے نقل کیے اور میں ہر دن اس کا مطالعہ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں بھی نصیحتوں کو سننا چاہیے. سنی بات بھی اگر آپ سنتے ہیں تو جو سادہ ذہن ہے اس کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے، آپ کے لیے ایک نیا گوشہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی لیے اہل بیت نے سنی ہے نصیحتیں لوگوں سے. نصیحتوں کے اثر تو اب 5 وہ پوائنٹس کیا وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں آپ. امام فرماتے ہیں پہلا جملہ جو ہم نے توریت سے نقل کیا، پہلا کلمہ وہ یہ ہے کہ ایک عالم اگر اپنے علم کے اعتبار سے عمل نہ کرے تو وہ شیطان کے مساوی ہے. غور کیجیے گا. عالم سے مراد عزیزوں وہ صرف نہیں ہے جس کے سر پہ امامہ ہو. عالم سے مطلب یہ ہوتا ہے، سے مراد یہ ہے جو دین کے بارے میں واقف ہے، جو جتنا جانتا ہے. اگر اپنی معلومات پر عمل نہ کرے تو شیطان کے مساوی ہے. کیوں؟ کہ شیطان کو بھی سب کچھ معلوم تھا مگر عمل نہیں کیا. واضح لفظوں میں کہہ دیا. دوسرا جملہ، اگر بادشاہ اور حاکم میں عدالت نہ پائی جائے تو وہ فرعون کے مساوی ہے.
اگر بادشاہ میں، حاکم میں عدالت نہ پائی جائے، انصاف نہ پایا جائے تو فرعون کے مساوی ہے۔ ہم سے نہ پوچھو حکمراں میں عدالت تھی یا نہیں تھی، لیکن ماویہ کا ایک جملہ واضح کرتا ہے مولا کی شہادت کے بعد کہ اب ہم سے بحث عدل کی نہ کرو، اس لیے کہ عدالت علی کے ساتھ دفن ہو گئی۔ یہ جملہ بتاتا ہے نہ اس سے پہلے معیار تھا نہ اس کے بعد ہے۔ میری بات پہ غور کیجئے جو کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ وہ کہ میں نے نہیں کہا ہے، میرے مولا نے تو نصیحت کا ایک مطلب بتایا ہے کہ اگر حاکم میں عدالت نہ پائی جائے، ایک حاکم میں انصاف نہ پایا جائے تو فرعون کے برابر ہے۔ امام بھی قرآن کے انداز سے گفتگو کرتا ہے، قانون بتا دیا، معیار بتا دیا، اب عمل خود بخود تائید کرے گا، کسی کے کہنے سے کسی کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ جو ایسا کرے گا ایسا ہوگا، اور ہم نے دیکھا۔ اسی لیے حجاج بن یوسف ثقفی کے واقعات میں ایک واقعہ جناب قمبر کے حوالے سے ملتا ہے، لیکن تیسرا پوائنٹ سنیے، پھر اس واقعے کا وزن زیادہ واضح ہوگا۔ تو دو بات آپ سنیے، ہر ایک کے واقعات ہیں، اگر میں ان واقعات کی تفصیل میں چلا جاؤں تو یہ 5 اشرا بن جائے گا، چونکہ اہل بیت کے تعلیمات ہیں ہی ایسے، ہماری عاجزی ہے ورنہ کمال میں کمی نہیں ہے۔ تیسرا نسخہ جو بعنوان نصیحت اور موعظہ ہے، چونکہ موعظہ ذکر بن رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر یا کوئی غلام و نیاز مند اپنے مالک کو یا ثروت مند کو اس لالچ سے چاہے کہ مجھے مل جائے، اس لالچ سے چاہے کہ مجھے کچھ مل جائے، اس مل جانے کی بنیاد پر چاہ رہا ہو اور چاپلوسی کر رہا ہو، تو امام فرماتے ہیں وہ کتے کے مساوی ہے۔ اگر چاہت کا معیار دولت ہو اور دولت کی بنیاد پہ چاہے تو ایسا فقیر، ایسا غلام کتے کے مساوی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک بات واضح ہو گئی آپ کے ذہن میں، یہ ہمارے ائمہ رات کی تاریکیوں میں فقراء کے پاس کیوں جاتے تھے؟ نہیں واضح ہوئی نا؟ شاید شیطان کا یہ وسوسہ نہ ہو جائے کہ اس کے دل میں میری چاہت کا معیار یہ رزق بن جائے۔ شاید اس حقیقت کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ ائمہ رات کی تاریکی میں جاتے تھے تاکہ چاہتوں کا معیار وہ نہ بن سکے جو نصیحت کا یہ عنوان ہے۔ اور حجاج نے بھی اگرچہ اپنے اعتبار سے تو بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، مگر تربیت نے ثبوت دے دیا۔ بہار کی جلد نمبر 42 میں یہ واقعہ دیکھا کہ حجاج ایک مرتبہ کہتا ہے جب وہ منصب حکومت میں آنے کے بعد کہ میرا دل علی کے چاہنے والے کو مار کر قتل کر کے بہت سکون پاتا ہے۔ اب اپنا اپنا معیار دیکھ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے ذکر خدا سے دل کو سکون ہوتا ہے۔ کچھ اتنے گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ نفس کے سکون کو دل کا سکون سمجھتے ہیں، مار کے سکون ملتا ہے۔ لہذا جاؤ اور کسی ایسے کو گرفتار کر کے لاؤ جو علی کا چاہنے والا ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ چاہنے والا اگر کوئی ہے تو قمبر ہے، کا پکڑ لو، اریسٹ کر کے لاؤ۔ پکڑ کے لایا گیا۔ حجاج کہتا ہے کہ تم علی کے چاہنے والا ہو؟ کا کوئی شک کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، تمہارا دین غلط ہے؟
تو ایک مرتبہ جناب قمبر مسکرا کے کہتے ہیں تو اگر ان کے دین سے ہٹ کے کوئی بہتر دین ہو تو مجھے بتا دو. دیکھیے جب تربیت میں وزن ہوتا ہے تو اصول بولتے ہیں، جذبات نہیں بولتے، اصول بولتے ہیں. بھائی تم کہتے ہو علی کا دین غلط ہے، باطل ہے، میں گمراہ ہوں، تو بھائی میں ہدایت چاہتا ہوں، ان سے ہٹ کے کوئی مناسب دین ہو تو پیش کر دو. بس ایک مرتبہ مسند میں بیٹھا ہوا تل ملا جاتا ہے، اب دین نہیں بتاتا. بھائی جب بات تم نے انصاف کی کرنی، اگر انصاف کی کرنی چاہیے تو انصاف کا تقاضا انصاف کرو، اگر وہ غلط تو تم صحیح پیش کر دو. لیکن دیکھا کہ یہ وہ نہیں ہے جو جذباتی جواب ہو، یہ جتنا بولے گا اصولی بولے گا. تو کہا اب تم میرے ہاتھ سے نہیں بچو گے. کہا تو یہ کون سی نئی بات کہی ہے، کون سی نئی بات کہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام بھی تربیت میں رہ کر ایسا مزاج میں علویت پیدا کر لیتے ہیں کہ ممبر ہو یا مسرح پہ بیٹھنے والے حاکم کو بھی اس کا چہرہ پہچانوا دیا کرتے ہیں. تم یہ کہتے ہو یہ کون سی بڑی بات ہے. کہا تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. کہا تمہاری خوشی، تمہارے ساتھ بھائی تم ہی سب کچھ تم ہی کہہ رہے ہو، پھر بھی ہم سے پوچھ رہے ہو، مارنا بھی چاہ رہے ہو تب بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو. لیکن عزیز ایک جملہ ہے جو بڑا قیمتی ہے کہ جناب قمبر کہتے ہیں یہ تمہاری خوشی، جس طرح سے بھی تمہیں اچھا لگے مجھے مارو اور قتل کر دو، لیکن یاد رکھنا میرے مولا نے بشارت دی ہے کہ میں بھی تجھے ویسے ہی ماروں گا جیسے مجھے ماروں گا. علماء نے اس جملے پہ آ کے حاشیہ لگایا ہے کہ قمبر کا یہ جملہ زمانے رجعت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فروز شریف تشریف لائیں گے تو جہاں بہت سے اچھوں کو لائیں گے تاکہ اسلام کی بلندی اور اسلام کی عزت کو دیکھیں، وہیں بروں کو بھی لایا جائے گا تاکہ اسلام کی عزت کو دیکھ کر شکستہ ہوں اور کچھ لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی. تو تربیت قمبر دیکھیے بھائی، دیکھیے جب موت سامنے آتی ہے نا تو اچھے اچھوں کا ایمان پھسل جاتا ہے، اچھے اچھوں کا ایمان پھسل جاتا ہے. مگر یہ وہ غلام ہے جس نے اپنے مولا کو دولت کی بنیاد پہ نہیں چاہا، چونکہ اسے پتا ہے کہ جب بھائی عقیل کو معیار سے ہٹ کے نہ دیا، اس کو پتا ہے تربیت علی ہے نا، مولا کائنات کے بھائی جناب عقیل جب آئے ہیں اور امید رکھتے تھے کہ کچھ ہمیں زیادہ مل جائے گا، نہیں دیا. اب جتنی چاہتے ہیں اس یقین کے ساتھ ہیں کہ وہ چونکہ اس قابل ہے کہ چاہا جائے تو چاہا جاتا ہے. اور جب یہ جملہ سنا تو حجاج کے بارے میں لکھتے ہیں مورخین کہ ایسا ہو گیا جیسے سانپ سونگھ جائے. تو دیکھا آپ نے چاہت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ چاہت کا معیار دولت نہیں ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے. تو اب دیکھیے کہ کون کس کو کیسے چاہتا ہے. اصول آپ کے سامنے ہے، جیسا کردار ہے اصول منطبق کر کے دیکھ لو. ہم سے کیوں کہتے ہو کہ فلاں کو ہم برا کیوں کہتے ہیں، فلاں کو اچھا کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں نہ برا کہنے میں مزہ آتا ہے نہ کسی کو اچھا کہنے پہ محسوس مزہ آتا ہے. ہم تو ہر اس انسان کو فالو کرنا چاہتے ہیں جس میں صفات وہ ہے جو پروردگار نے بتائے تھے.
کمال وہ ہے جو پروردگار نے کمال کہا ہو. جہاں پر تربیت بولتی ہے وہاں پر ہم دکھائی دیتے ہیں، جہاں پہ بے تربیت کا مظاہرہ ہوتا ہے وہاں ہم نہیں ہوتے ہیں. اب زبردستی کسی غیر مربع کو یعنی غیر تربیت شدہ کو چاہو فالو کرنے لگے تو پہلے اصول کے مزاج بدلو، اور اصول بدلتا نہیں ہے، خیال خامی ہے. تو ہماری چاہتوں کا معیار اصول ہے. جس کے پاس پایا گیا ہم نے اسے سینے سے لگایا. گمراہ تھا، واعظ و نصیحت نے اثر کیا، دل کے گہرائی میں اتار لیا. کیا ہو ایسا نہ تھے؟ ہو ایسا نہ تھے؟ کل تک کیا تھے ہم بحث نہیں کرتے ہیں. واعظ و نصیحت امام حسین نے اثر کیا، ہر نے بدلا، ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے. رہے ہوں گے زہیر عثمانی مذہب، لیکن تربیت کا اثر ہوا. میں نے خود یہ واقعہ دیکھا ہے کہ خود جناب زہیر نے خود روز عاشور میدان کربلا میں شمر کو للکار کے کہا، یا شمر انت البہیمہ، اے شمر تو جانور ہے. شمر پڑھ کہتا ہے زہیر تم اور مجھے یہ کہہ رہے ہو؟ تم کب سے اتنے اچھے ہو گئے؟ کہا جب سے واعظ و نصیحت نے مجھ پہ اثر کیا، جب سے واعظ و نصیحت نے مجھ پر اثر کیا. لیکن تم جانور ہو، اس لیے اس رسالت کی نمائندگی کرنے والے فرد کی زبان کا اثر تم پہ نہیں ہو سکتا. جناب زہیر نے ایک معیار قائم کیا کہ زبان رسالت کا اثر اسی پہ ہو جو انسان ہو، جانور نہ ہو. اور چوتھی واعظ و نصیحت، چوتھا جملہ کہ جو واعظ و نصیحت کے مسئلے میں بہت قیمتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ مالدار اگر اپنے مال کا صحیح استعمال نہ کرے اور اسے خرچ نہ کرے تو وہ مزدور کے برابر ہے یا اجیر کے برابر ہے. اگر اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اسے خرچ کرنا چاہیے. دیکھیے دولت بری چیز نہیں ہے، سنیے بہت غور سے سنیے، واعظ و نصیحت تو ایک ذکر ہے. دولت بری چیز نہیں ہے، دولت وسیلہ آزمائش ہے. اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو خدا امین بنا دیتا ہے. اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو خدا اپنا امین بنا دیتا ہے اور آپ ہی کے ذریعے سے انفاق کراتا ہے. اگر اس کا غلط استعمال ہو تو اس سے بڑا عذاب نہیں ہے. اس لیے روایتوں میں ہے دولت پا کے اترانا نہیں، ذمہ داریوں کا مزید احساس ہونے لگے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پروردگار آزما رہا ہو. یہ دولت نعمت بھی ہے اور نقمت بھی ہے، لہذا متوجہ رہنا چاہیے. اگر انسان صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کا اپنا اجر ہے. اور پانچویں واعظ و نصیحت جو امام نے فرمایا کہ اگر ایک خاتون بعفت نہ ہو تو وہ کنیز کے مساوی ہے. امام کہتے ہیں یہ 5 جملے تھے جو میں نے توریت سے بے عنوان واعظ و نصیحت نقل کیے، اور جن جن لوگوں نے اس کی حقیقت کو سمجھا ہے ان لوگوں نے خود کو سنوارنے کی کوشش کی ہے. کنیز کسے کہتے ہیں؟ کنیز اسے کہتے ہیں جو معاشرے میں یا خریدی جائے، معاشرے میں یا خریدی جائے یا جسے کام اور کاج کے لیے رکھا جائے مگر سماج اسے اعزاز کی یا شرافت کی یا بلند نگاہ سے اسے نہیں دیکھتا. اس لیے دیکھیے ہم اپنے بچوں کو ایک اچھے کمرے میں رکھتے ہیں اور گھر کے ملازم کو دروازے کے کسی کونے میں رکھتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اب اگر کوئی خاتون دامن عفت کو چھوڑ دے
شریعت کی تربیت میں نہ چل رہی ہو تو محلوں میں کیوں نہ رہنے لگے؟ نگاہ معصوم میں وہ کنیز ہے. اب کنیز کی بھی مراتب ہیں، ہر کنیز ایک جیسی نہیں ہوتی. اگر کنیز ہے زمانے کے حالات کی بنیاد پر مگر تربیت ادھر کی بولتی ہے، اگر وہ کنیز ہے مگر تربیت ادھر کی بولتی ہے تو اس کا رتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ 23 سال قرآن میں بولتی ہے. اور اگر تربیت کسی اور کی ہے تو وہ وہی ہے جو نگاہ امامت دیکھ رہی ہے. تو ہر تربیت کو آپ ایک جیسا نہ سمجھیں، ورنہ بتائیے، میں نے شاید اشارہ کیا تھا اسی مجلس میں ہی انہی ایام میں، جناب فضا کی طرف ایک اشارہ کیا تھا. حبش کی جو بھی فرد ہو، معمولاً حبش کو کہا گیا ہے حبش دو وجہ سے. ایک تو ان کی صورت و شکل میں جو سیاہی ہوتی تھی، اور دوسرے کلچر کا نہ ہونا. حبشی آج بھی جب انسان زیادہ غصے میں آ جائے تو جو تعلیم یافتہ ہیں متوجہ وہ کیا کہتے ہیں؟ حبشی مت بنو. حبشی کا تصور یہ تھا، لیکن ہیرے کو پہچاننے والا ہونا چاہیے. ہیرے کو پہچاننے والا ہونا چاہیے. تو جوہری بھی تو ایسا ہو، جوہری بھی. ورنہ جہاں کلچر نہ ہو، جہاں تربیت نہ ہو، جہاں کی شکلوں کو دیکھ کر انسان دن میں ڈر جائے، جب جوہری اور صحیح جوہری کے ہاتھ میں ہیرا لگ جائے، ہیرا بھی شروع میں بڑا اچھا نہیں لگتا، لیکن جب اسے تراش دیا جائے تو آنکھوں کو خیرہ کرنے لگتا ہے. سلام ہو تربیت زہرا پر، سلام ہو اس ماں پر، اس شہزادی پر کہ جب اس جوہری نے اس ہیرے کو پہچانا تو اس طرح سے تربیت کی کہ لوگ اسے ماں کہنے پہ فخر کرتے ہیں. تو آپ محسوس کر رہے ہیں واعظ و نصیحت کا بڑا اثر ہوتا ہے. واعظ و نصیحت سے ہمیں فرار نہیں کرنا چاہیے. جہاں صحیح واعظ و نصیحت ہے اس کا صحیح اثر ہے. اور ہم نے دیکھا واعظ و نصیحت کا ہمیشہ اثر ہے. دیکھیے ہمیشہ واعظ و نصیحت میں دو چیزیں قابل تصور ہیں، ایک نصیحت کرنے والا اور ایک جسے نصیحت دی جا رہی ہے. دونوں چیزیں. نصیحت کرنے والے کی بحث بعد میں کروں گا، جس سے نصیحت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا. دیکھیے جسے نصیحت کی جاتی ہے اس پہ نصیحت کا اثر ہوتا ہے، مگر ایک شرط ہے، وہ صاحب ظرف ہو. وہ صاحب ظرف ہو. انشاءاللہ کل دو نمونے پیش کروں گا اس سلسلے میں. وہ صاحب ظرف ہو. اگر صاحب ظرف ہوتا ہے تو نصیحت کا اثر ہوتا ہے. اگر صاحب ظرف نہ ہو تو پتھر سے سر ٹکرانے کے مساوی ہے. کیونکہ شیطان بھی کمزور نہیں پڑتا ہے، وہ بھی پوری طاقت لگا دیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر ظرف میں تھوڑی آمادگی ہو جاتی ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے اس کی پوری طاقت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ظرف کو اتنا ٹائٹ رکھے کہ اس پہ تربیت کا اثر. اگر ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی غلط عمل، ایسا عمل جو شریعت کی نگاہ میں صحیح نہیں ہے، ہو جاتا ہے، اگر آپ یقین سے، ہم سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ جب ٹینشن کم ہو، جذبات ٹھہریں، تو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ غلط کیا. کسی کو اگر آپ برا بھلا کہہ دیجئے، خدا نخواستہ گالی دے دیجئے،
خدا نہ خواستہ مار دیجئے، دیکھیں محسوس کریں گے آپ، چاہے آپ حق بجانب کیوں نہ تھے، البتہ گالی حق نہیں ہے، گالی عاجز لوگ دیتے ہیں، شریف گالی نہیں دیتا، لیکن اگر آپ کوئی کسی کو آپ مار دیں تو محسوس کرتے ہیں کہ غلط ہوا۔ جس دن یا جس لمحے آپ کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو اور یہ احساس پیدا ہو کہ یہ غلط ہوا، فوراً جا کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ کیوں؟ یہ خدا کا فیض ہے جو آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، ورنہ شقی دل میں رحم نہیں آتا، رحم اسی دل میں آتا ہے جو رؤوف اور مہربان ہو۔ آپ کو یقین نہیں آتا؟ جناب مالک ابن اشتر کا ہم نے واقعہ دیکھا تاریخ میں، مولا کے زمانے میں کوفے میں آئے اور ایک شخص کو معلوم نہیں تھا یہ مالک ہے۔ دیکھیے غور سے سنیے، یہ سب واقعات عبرت کے لیے ہوتے ہیں، ہماری گفتگو واضح نصیحت ہے، اور اہل بیت سے بڑھ کے نہ ہمارے پاس نمونہ تھا اور نہ ہوگا۔ ہر شعبے پہ، ہر پہلو پہ ہم جلدی کمزور پڑ جاتے ہیں، ورنہ اگر تربیت میں پختگی ہو تو وہی قلب ہوگا جو مالک کا دکھائی دیتا ہے۔ یہ مالک ابن اشتر کوفے میں آتے ہیں، ایک شخص کو پتا نہیں ہے کون ہے، حسب عادت لوگوں کو پریشان کرنا اس کا ایک کام تھا۔ اس نے گیلی مٹی اٹھا کے ایصال ثواب کر دی، رسید کر دی۔ اب ظاہر ہے جسے علی گورنر بنا رہے ہو کہیں، ہمارے سماج میں جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا رد عمل پیش ہو تو آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن جسے علی نے گورنر اعلان کر دیا ہو اور اس کی یہ توہین ہو رہی ہو تو ایک گورنر کی پیشانی پہ بل آ جانا چاہیے کہ تم میں اتنی ہمت کہ میری توہین کر دی۔ مگر تاریخ کہتی ہے مالک نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، سیدھے مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ایک شخص جو یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے آ کے کان میں کہا تجھے پتا ہے کہ تم نے کس کے حق میں گستاخی کی ہے؟ ہوگا کوئی؟ کہ کوئی نہیں، وہ مالک ابن اشتر۔ ہاں کیا کہا؟ مالک ابن اشتر کہاں؟ بس وہ کانپنے لگا اپنی جگہ پہ اور تیزی سے پیچھے دوڑا کہ ایک ایسے شخص کی توہین ہو گئی کہ بھی قیامت آ سکتی ہے۔ مسجد کوفہ میں آگے کیا دیکھا کہ مالک جو ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جملہ کہتے ہیں، پروردگارا اسے معاف کرنا، وہ مجھے جانتا نہیں تھا۔ خدا کی قسم جس کے غلام کا یہ اثر ہو تو اس کا مولا کیسا ہوگا؟ ثواب اور محمد والے محمد پر۔ یہ ہے تربیت علی، اسے تربیت کہتے ہیں۔ میرا آقا اگر کسی پہ اعتماد کرتا ہے تو اس کا وزن دیکھو۔ تربیت بولتی ہے میرے عزیزوں، تربیت چھپتی نہیں ہے۔ آج جو ان کمالات اور اوصاف کو سن کر سلام کرنے کا دل کہتا ہے، کیوں؟ نہ دیکھا نہ ملے، مگر تربیت چونکہ علی کی تھی اور سچی تربیت کبھی مرتی نہیں ہے، اس لیے تربیتوں کو سلام کرتے ہیں۔ ہے ایسا یا نہیں؟ تو سامنے والے میں ظرف ہونا چاہیے، اگر ظرف ہے تو اس کا اثر ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھو کہ لوگوں پہ تربیت کا اثر کیوں نہ ہوا، معیار یہی کہتا ہے کہ جہاں ظرف میں آمادگی ہے وہاں اثر ہوتا ہے۔ رسول کا قصور نہیں ہے، اہل بیت کا قصور نہیں ہے، قصور اس ظرف کا ہے جو جس راستے سے پختہ ہوا ہے۔ اب اس سے زیادہ گہرا جملہ میں نہیں کہہ سکتا تھا، جس راستے سے وہ پختہ ہوا قصور اس ظرف کا ہے۔
لیکن تربیت کرنے والا کیسا بھی ہو، اچھا ہو چاہے برا ہو، ہر تربیت کا، ہر واعظ و نصیحت کا اثر ہے۔ اس لیے اہل بیت نے کہا کہ جہاں سے بھی تمہیں حکمت ملے اسے لے لو۔ نہیں کہا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کائے نہیں کہا۔ بات آ گئی تو جملہ یہی پر بدل کے کہہ دوں۔ اگرچہ امام نے کہا لا تنظر الی من قال بل ینظر الی ما قال، یہ مت دیکھو کہ کس نے کہا، کہنے والا کون ہے، بل تنظر الی ما قال، بلکہ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ شیخ مظفر علی اللہ مقامہ ایک کتاب عقائد میں رکھتے ہیں جس کا نام ہے عقائد الامامیہ۔ اس میں جب عصمت کی بحث کرتے ہیں تو ایک حاشیہ لگاتے ہیں، بڑا قیمتی حاشیہ ہے۔ یہ بات آ گئی ہے تو مجھے موقع ملا ہے کہ کہہ دوں، محسوس کروں گا کہ اگر یہ کہہ دوں گا تو آپ کے دل میں اور جو ہے ایمانی طاقت اور ذکر پروردگار اور مستحکم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ معصوم نے ایک جو معیار دیا ہے بالکل صحیح، لیکن یہ ایک عام معیار ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کر، یہ ایک عام معیار ہے، لیکن جب بات معصوم اور عصمت تک آتی ہے تو معیار تھوڑا بدل جاتا ہے۔ حاشیہ لگاتے ہیں، جب بات عصمت کی آتی ہے، معصوم کی آتی ہے تو معیار تھوڑا بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب معصوم کہے تو یہ مت دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ شاید بات آپ کے لیے واضح نہ ہوئی، ہارون مکی نے بغیر تحمل کیے اس تنور میں خود کو پہنچا کے بتایا تنور نہیں دیکھنا ہے، کہہ کون رہا ہے یہ دیکھنا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، بہت عظیم جملہ ہے جسے شیخ مظفر نے کہہ دیا۔ تو نصیحت کرنے والا کوئی بھی ہو، ہم چونکہ راہ علی اور راہ رسول اہل بیت پر ہیں تو ہمارا دل تیار ہے، نصیحت کرنے والا نہیں ملتا۔ مل جائے تو ہم چہرہ نہیں دیکھتے، ہم باتوں کا وزن دیکھتے ہیں، باتوں میں وزن ہوا تو اسے ہم قبول بھی کریں گے۔ تو نصیحت کا بہت اثر ہے اور نصیحت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے واعظ و نصیحت کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ زبان کے ذکر کا ایک مرحلہ ہے اور اتنا اہم ہے کہ تاریخ کربلا میں بھی ہم نے واعظ و نصیحت کا سلسلہ ختم ہوتے نہیں دیکھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک ماں خیمے میں اپنے بچوں کو بٹھا کے واعظ و نصیحت کر رہی ہے، بچوں تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارا ماموں 3 دن کا بھوکا پیاسا میں جانتی ہوں تم عبداللہ کے فرزند جعفر کے پوتے ہو، اے میرے بچوں مجھے بھروسہ ہے پانی تک پہنچ بھی سکتے ہو، مگر اتنا یاد رہے کہ خیمے میں سکینہ بھی ہنسی۔ اتنا یاد رہے کہ خیمے میں اصغر بھی بھوکا پیاسا ہے۔ اے میرے بچوں اگر وہاں تک پہنچنا تو پانی کو لب نہ لگانا۔ اور ایک جملہ اور کہتی ہے، بچوں دیکھو کل ہر کوئی میرے بھیا حسین پر جانثاری کے لیے تیار ہوگا،
دیکھو تمہیں آگے بڑھنے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور یاد رکھنا تمہارا ماموں روز عاشور اتنا کمزور ہو چکا ہوگا جسمانی اعتبار سے، دیکھو گرتے وقت اسے آواز نہ دے رہا۔ خدا کی قسم ایک ماں کے لیے اولاد سے یہ جملہ کہنا آسان نہیں ہے۔ رو عزادارو، رو چکی ہے، میں ان بچوں پہ نہیں رو پائی ہے۔ نصیحت کی پوری تیاری، رات بھر بچوں کو جو ہے تربیت علوی سے آشنا کراتی رہی، جذبات و احساسات کو ماموں کے لیے قوی کرتی رہی۔ کمی نہیں تھی، تربیت کا اپنا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اس لیے واعظ و نصیحت کا ایک سلسلہ۔ صبح میں جب جناب زینب نے اپنے بچوں کو بھیا کے سامنے بھیجا تو امام نے بہن کو بڑی حسرت بھری نگاہ سے زینب، حسین اتنا غریب ہو گیا ہے کہ جن بچوں کی ابھی کوئی خاص عمر نہیں ہے انہیں شہید ہوتا دیکھنا پڑ جائے۔ امام نے یہ جملے ایک ماں کے لیے احساسات بنا کے کہنے چاہے کہ اپنے بچوں کو واپس کرو۔ زینب ہے نا، میں انشاءاللہ شب عاشور سناؤں گا۔ جناب زینب ایک مرتبہ کہتی بھیا ایسا کچھ نہ سوچئے، عبداللہ نے چلتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ اگر حسین پر وقت آ گیا تو میرے بچے کو میری طرف سے قربان کرا دینا۔ اے عبداللہ کتنا دور بھی تھے۔ اے عزادارو اب کیا رہ گیا؟ آقا نے اجازت دے دی۔ کربلا کی تاریخ میں بیک وقت 2 بچے یہی ہے جو نکلے، دشمنوں سے لڑتے جاتے ہیں، اس جذبے کے تحت کہ ایک ماں کی تربیت ہے، ایک میرا ماموں مظلوم ہے۔ لیکن اے عزادارو بچوں کی کوئی خاص عمر نہ تھی۔ دشمنوں کا حملہ بتائیے، جو بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو، خدا نہ کرے کبھی ہماری اور آپ کی اس طرح آزمائش ہو۔ رمضان کے ایک روزے میں رات کو مل جاتا مگر بدن ضعیف ہو جاتا ہے۔ اے عزادارو جہاں پانی کا ایک قطرہ نہ ہو، ان بچوں میں کہاں سے طاقت آ گئی؟ یہ ذکر کا اثر ہے عزادارو، جو دل کو قوی کرتا ہے تو جسم قوی بن جاتا ہے۔ اے عزادارو یہ بچے مقابلہ کرتے رہے مگر دشمنوں نے دیکھا کہ 1-2 نفر سے کام نہیں چلے گا، ہجوم۔ ورنہ عرب میں یہ دستور تھا جنگوں کا کہ ایک کے مقابلے ایک آتے تھے، لیکن کربلا میں سارے اصول ٹوٹ گئے۔ کربلا والوں کی تو مظلومیت یہ ہے کہ جنگ بھی نہیں کی، وہ تو صرف دفاع کر رہے تھے۔ اے عزادارو چاروں طرف سے حملہ ہوا، عبداللہ نے جعفر کے بچے تیروں کے چھاؤں میں آ گئے، مگر عزم جعفر ہے عزادارو بڑھتے گئے، دریا قریب نظر آنے لگا۔ وہ تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھا کہ بھیا ماں کی نصیحت یاد ہے۔ بچوں نے فوراً رخ موڑ دیا عزادارو، چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا۔ زینب کے چاند زمین میں آئے، امام حسین تیزی سے جو ہے میدان کی طرف۔ خدا را یہ ماں کیسا دل دیا تھا، کتنی طاقت دی تھی۔ کوئی ماں اپنے بچے کی اس طرح سے سر یا جسم دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی، مگر جیسے ہی جناب زینب کے سامنے بچوں کو لایا گیا، مصلی بچھا دیا، اللہم تقبل ھذا القربان، خدایا اس قربانی کو قبول فرما۔
تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. زینب کو یاد کرو. اللہم تقبل ھذا القربان. اور ذکر نے اتنا مضبوط کیا کہ زینب کہیں نہیں روئی. کہتے ہیں انسان جب رو لیتا ہے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے. رو لیتا ہے نا تو غم ہلکا ہو جاتا ہے. مگر یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کی روح حسین ہے. جب تک نگاہ اپنے بھیا بھائی زندہ ہے. یہی وجہ ہے کہ صبر کر لیا اپنے بھیا کی خاطر. بس دو عنوان پیش کر کے زحمت تمام کروں گا. جب زندان شام میں بھی سروں کو پیش کیا جا رہا تھا، بعض روایتیں ہیں زینب مرثیہ پڑھ رہی تھی. سر آتے گئے بیویاں بڑھ کے اپنے اپنے بچوں اور وارثوں کے سر لیتی رہی. امام حسین کا آیا، زینب نے لے لیا. جب ان بچوں کے سر آئے اور محمد کے سر آئے اور کسی بیوی نے نہ اٹھایا تو شام کی عورتوں کو برداشت نہ ہوا. چیخ مار کے کہا کہ ان کی ماں مر گئی ہے. کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے؟ ارے کوئی مر کے کیوں نہیں لیتا؟ مگر زینب بھی نہ بولی. جب مدینے آئی، گھر میں قدم رکھا، بچوں کا کمرہ دیکھا، دل بھر آیا. اے محمد، تمہاری ماں آ گئی ہے مگر تم نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أيها منقلب ينقلبون. پروردگار ہمارے اس مقدس سے ملک قبول فرما. جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما. پروردگار جو بزرگ ہمارے درمیان اب اس دنیا میں نہیں رہے انہیں جوار رحمت و مغفرت میں جگہ عطا فرما. جو ہمارے درمیان موجود ہے ان کا سایہ ہمارے سروں میں برقرار رکھ. پروردگار اس ذکر حسین کا واسطہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک جوان کو کینسر کی شکایت ہے اور ایک کو ریڑھ کی